سرکانچل سیزن 2 تانیہ تار ناول کی نمبر 38۔ پوری رات گزر گئی تھی۔ وہ تھک ہار کر شاید سو گئی تھی اور اچانک کمرے میں ہونے والی کھٹکھٹ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو صبح نکلنے والے سورج کی پہلی کرن نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک طرح کھلنے نہیں دیا۔ اس بے رحم سورج اور کمرے میں کسی کی موجودگی پر وہ ہوش میں آئی۔ یہاں جب وہ آئی تو اس نے کچھ خاص سوچا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی جب شادی زبردستی کی تھی تو نبھا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو کمرے کے سارے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ بیڈ پہ سورج کی روشنی آ رہی تھی جو یقیناً کسی کو بھی جھنجھلا سکتی تھی، اور سامنے وہ ڈریسنگ پہ گھسا کچھ کر رہا تھا۔ کسی طرح اس کو کھولتا اور پٹک کر بند کر دیتا۔ وہ سیدھی ہو گئی، بے ساختہ خود ہی اٹھ کر اس کمرے میں آتی، تیز دھوپ کو دبیز پردے آگے کر کے کمرے میں سورج کی روشنی کو ختم کیا تھا اور سارم کی جانب دیکھا جو پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے خود پر سے زیورات اتارنے لگی تھی جبکہ سارم نے غصے سے اب چیزیں پھینکنا شروع کر دیں۔ نور اس کی جانب دیکھنے لگی جو اب بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، سر پکڑے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کیا کہتی؟ کچھ کہنے کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے اور اس کے پاس کوئی الفاظ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے، کس کے لیے وہ بنا کسی لحاظ اور مروت کے اس کو کہہ گیا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، اور پھر اچانک اس نے سر اٹھا کر نور کی جانب دیکھا۔ نور کچھ ڈر گئی تھی، اس کی آنکھوں میں بے حد سرخی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ نور کو لگا وہ دب گئی ہو اس کے سامنے، اور سارم نے اس کا منہ جھگڑ لیا۔ یہ عمل بہت ترنت تھا، وہ حق و دک رہ گئی۔ کہا تھا نا میں نے تمہیں کہ مجھ سے شادی نہ کرنا۔ دانت پیس کر وہ اس کے جبڑے پر اپنی انگلیوں کی گرفت کو سخت کرتا پھنکارا جبکہ نور تلملا اٹھی۔ سارم چھوڑے ہمیں، اس نے درد کی کیفیت میں اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ بہت شوق ہے تمہارے باپ کو دوسروں پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کا، بہت شوق تھا تمہیں میری زندگی میں آنے کا۔ چلو اپنی زندگی میں آنے کا انجام میں تمہیں دکھاؤں، جس کی گونج تمہیں اس وقت سے سنوار رہا ہے، جس وقت کی گونج تمہیں اس وقت سے سنوا رہا ہوں۔ جب یہ بات چھڑی تھی، نہ مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی تمہاری اس شکل میں، ایک بیکار لڑکی جس میں نہ ہی کوئی گلیمر ہے اور نہ ہی وہ خوبصورتی ہے۔ ایک دم میں اس نے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ اپنے لیے ایسے الفاظ سننا نور کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ وہ اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور نہ ہی تم میں ایسی کوئی بات ہے کہ کوئی مرد تمہاری جانب متوجہ ہو۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اور پھر اپنے خاندان پر توجہ دو۔ کتنی حسین لڑکی ہیں تمہارے خاندان میں، اور تم تو اپنی ماں پر بھی نہیں گئی، اور تمہارے باپ نے میرے گلے میں ڈھول ڈال دیا، جسے پیٹنے کی ذمہ داری میرے ماں باپ نے دے دی۔ تمہارا باپ بخوبی جانتا تھا کہ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا، تبھی اس نے بلی کا بکرا بنا دیا مجھے، لیکن میں اسے بہت جلد اس کی اس کوتاہی کا احساس دلا دوں گا، سمجھے تم؟ اس کی مرضی سے میری زندگی کا فیصلہ نہیں ہونا تھا۔ غصے سے دھاڑتے ہوئے وہ اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر گیا، جبکہ نور پلکیں بھی نہ چپکا سکی۔ لمحوں میں ایک رات کی دلہن کو اس نے یہ جتا دیا تھا کہ وہ دنیا کی بدصورت لڑکی ہے جو زبردستی سے اس کے ساتھ باندھی گئی ہے۔ وہ حیرانگی کے مارے اگلا سانس بحال نہیں کر سکی تھی۔ زندگی میں آنے والا پہلا مرد، اور پہلے ہی موقع پر اسے ریجیکٹ کر گیا، اس کی نفی کر گیا، تو ایان کو
اس میں کیا نظر آیا تھا جو وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ وہ سمجھ نہیں سکی، کچھ کہہ نہیں سکی، جبکہ سارم کا بس نہیں چل رہا تھا۔ کچھ ایسا کر دے کہ نور ختم ہو جائے اور وہ دوبارہ آزاد ہو جائے۔ اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی سٹینڈ لیا تھا، مگر کسی بھی اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان سب نے مل کر اس کی زندگی میں اس کے آنے کا حتمی فیصلہ کر دیا تھا، اور نور سے شادی سے زیادہ اس بات پہ اسے غصہ تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا قیمتی فیصلہ اس کی مرضی سے نہیں، عارض کی مرضی سے ہوا تھا۔ اور یہ عارض ہوتا کون تھا؟ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا۔ اس نے نور کو بیڈ پر دھکیلا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ وہ سنبھل نہیں سکی تھی۔ اس کے ایک حملے سے اگلا حیران کن حملہ تیار تھا۔ اچانک سارم کا جلتا ہوا لمس اسے اپنی گردن پہ جا بجا بڑی نفرت سے پھیلتا محسوس ہوا۔ وہ تلملا سی گئی، ایک دم اسے خود پر سے جھٹکا۔ آنسوں کا ایک ریلا آنکھوں سے بہہ نکلا۔ جب میں اتنی ہی قابل نفرت ہوں تو مجھے چھونے کی کوشش مت کر سارم، وہ ہمت کرتی بولی اور بیڈ پر سے اٹھنے لگی، جبکہ سارم نے وہیں اس کی کلائی جکڑ کر اسے دوبارہ کھینچ کر ویسے ہی تکیے پہ پٹک دیا۔ کیوں تمہیں نہیں پتا؟ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ شادی سے پہلے وہ بھی ناپسندگی میں یہ سب کیا تھا، اور تم وہی پیدائش ہو۔ تمہارے لیے سب نیا نہیں ہے، پھر کیوں اتنا پڑپڑا رہی ہو؟ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا، اس کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں قید کرتا بولا۔ سارم، نور کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ پھنسی پھنسی آواز میں وہ اس کی جنگلی پن سے اسے باز رکھنے کا بولنے لگی۔ جو تم ہو تمہیں ویسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تمہاری شکل سے تو کسی دن مجھے پیار نہیں ہو سکتا۔ اب میری مرضی، یہ گیم میں کیسے کھیلوں؟ تم میرے سامنے زبان چلانے کے بجائے پوری دنیا کے سامنے اپنی زبان کو یا تو بند رکھو گی، نہیں تو طلاق نامہ پکڑو اور نکلو یہاں سے۔ وہ پھنکارا۔ نور دم ساتھ گئی۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، وہ حیران تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اتنا شدید عمل اس نے نہیں سوچا تھا۔ سارم نے ہاتھ مار کے کمرے کی تمام لائٹس بجھا دیں۔ اب دبیز پردوں سے چھن کر بالکل ہلکی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی، جبکہ لائٹس آف کرتے ہی وہ بنا اس کی پرواہ کیے کافی غصیلے اور جنونی انداز میں اس کی جانب بڑھا، اور اس کی عزت نفس کی دھجیاں اب حقیقی معنوں میں ادھیڑ رہا تھا، یا پھر وہ اپنے ساتھ ہوئے عمل کا اسے کچھ اس انداز میں بدلہ لے رہا تھا۔ نور نے بے حد مزاحمت کی تھی، وہ اس کا کھلونا نہیں تھی جسے وہ غصے میں توڑ پھوڑ دیتا۔ اس نے خود کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا۔ مزاحمت شدید تھی، مگر سارم مرد تھا اور اس کے آگے وہ زیادہ دیر دم نہیں مار سکتی تھی۔ وہ چند ہی لمحوں میں بالکل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کمرے کی خاموشی میں سارم کا بھڑکتا جنون اور نور کی بے بس آواز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی، نہ ہی کوئی شوق جملہ سننے کو ملا تھا، نہ ہی کوئی شرارت سے بھرپور اس کے دل کی تاروں کو چھیڑنے والا لمس، نہ ہی گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانپے، نہ ہی سارم کی نظروں نے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کیا۔ الٹا اسے کڑوے جملوں میں یہ جتا گیا کہ وہ ایک بدصورت لڑکی ہے جس کی قربت میں چند لمحے لے کر وہ یہ جاننا چاہتا تھا، کیا ہے اس میں کچھ بھی دلچسپی ہے؟ تو ان کے احساس سے وہ بے جان ہو چکی تھی، اور جب تک اس کا دل کیا اس نے اپنی مرضی جاری رکھی، اور جب دل بھر گیا تو وہ معلوم نہیں کب اسے دور ہو گیا۔ نور ساکت نظروں سے چھت میں لگے فانوس کو دیکھ رہی تھی، جس میں کوئی روشنی نہیں تھی،
وہ جانتی تھی وہ بھی جاگ رہا ہے، کیونکہ کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور سگریٹ کے دھوئیں نے کمرے میں ناگوار سے خوشبو پھیل رہی تھی۔ دوسری طرف سے وہ اسی حلیے میں ساکت پڑی تھی۔ کمرے میں کوئی آواز نہیں تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے کسی نازک دل کی کرچیوں کی آواز بڑی واضح تھی، مگر اب چاروں سمت خاموشی چھا گئی، جیسے طوفان آ کر تھم گیا ہو۔ اور کچھ ہی دیر میں اسے محسوس ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس کے وجود پر کمبل کھینچ کر مارا تھا۔ نور میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ ہل بھی سکتی، جبکہ وہ واش روم اور پھر ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ اور قدم اس کی جانب اٹھائے۔ اب کہ نور کی آنکھوں کی پتلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ تمہیں کہا تھا نا، میں نے ایان سے ہی شادی کر لو۔ کم از کم وہ تمہیں جتاتا نا کہ تم کیا ہو۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ تمہارے اندر اس سے دکھا کیا، یہاں تک کہ تمہاری قربت میں، تمہاری خوشبو میں تمہیں کچھ بھی خاص نہیں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ بولا، چلو میں تمہاری کی پریشانی حل کر دیتا ہوں، وہ بولا اور سکون سے بیٹھ گیا۔ وہ فریش ہو گیا تھا شاید۔ تمہارے خاندان کی لڑکیوں کو انگلیوں پر گنوا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی بھی اپنے حواس کھو دے۔ تم نے کبھی لائبہ کو دیکھا ہے؟ اور ایک دم نور نے اس کی جانب چہرہ موڑ لیا۔ وہ اس کی سمت نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کس قدر حسین ہے، چھونے سے کہیں میلی نہ ہو جائے۔ اس کی نظریں، اس کی آنکھوں کا اٹھنا، اس کا ڈر جانا، اس کا اپنے آپ کو ہم کہہ کر مخاطب کرنا۔ اسے کبھی تم نے ڈاکٹر کوٹ میں دیکھا ہے؟ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ پھر گھوم کر تم خود کو دیکھو۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ کچھ نہیں ہے تم میں پیارا، بہتر ہوگا تم میری زندگی سے اب بھی خود ہی نکل جاؤ۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمرہ لاک کر گیا تھا۔ شاید وہ مہربانی کر گیا تھا کہ گھر کا کوئی شخص کمرے میں نہ آئے، کیونکہ وہ اس حلیے میں نہیں تھی کہ کوئی اسے یوں دیکھتا۔ دوسری طرف نور کو لگا اس کا دل رو رہا ہے، مگر آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، جبکہ اس پر سے ایک ثانیہ ہو کے گزرا ہے۔ اسے تو چلا چلا کر رونا چاہیے تھا۔ اس نے خود کو کبھی کمتر نہیں سمجھا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک بدصورت لڑکی ہے۔ وہ بالکل آیت پر گئی تھی، جبکہ حارث کا کہنا تھا وہ آیت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا شفاف چمکتا رنگ ہی دور سے دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتا تھا، جبکہ اس کے خوبصورت سنہری لمبے کمر سے نیچے جاتے بال اور اس کا خوبصورت چہرہ، وہ بھرپور لڑکی تھی۔ کبھی بھی وہ کسی سے کم نہیں لگتی تھی۔ لائبہ کو سارم پسند کرتا تھا، لیکن لائبہ حیدر کے نکاح میں تھی۔ کون نہیں جانتا تھا یہ تو، پھر بھی وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ اس پار نظروں سے اب بھی چھت کو گھور رہی تھی اور معلوم نہیں خالی ذہن سے اس فانوس کو کب تک اس نے گھورا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمبل اس پر سے سرک کر نیچے گر گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ خود پر لپیٹا اور اٹھ کر وہ واش روم کی جانب چلتی کہ اچانک آئینے پر نگاہ گئی۔ اس نے کمرے کی لائٹس کھول لی۔ اس کی گردن بازو پر سرخ نشان تھے، ناپسندگی کے۔ اس کا رنگ بے حد گورا تھا، تبھی نشانات کافی سے زیادہ ہی نظر آ رہے تھے۔
وہ گہرا سانس اپنے اندر اتارتی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح روتی چلی گئی۔ شاید برداشت نہیں ہوا خود کو یوں دیکھ کر۔ اپنا آپ شاید دیکھا نہیں جا رہا تھا اور وہ روتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی آواز بے حد بلند ہو گئی اور کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے ایک دم اپنی آواز کو روکا اور دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ اس میں ہمت نہیں تھی، اس کا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کے سامنے جاتی۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ ذریعہ ساری رات اسے اپنے بازوں میں سمیٹ کر لیٹا تھا، اور جب اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمام رات وہ سوچتا رہا کہ آخر کون تھا جو اس پر روشانی کو غلط ثابت کرنے پر تلا تھا۔ ایسا کون تھا؟ روشانی نے بھاری آنکھوں کے پپوٹے کھولے اور سیدھی نگاہ ذریعہ پر گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بڑی ہی چاہت سے اس نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تھا، جبکہ وہ پھر سے رونے کے لیے تیار تھی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے سے نزدیک کر گیا۔ مجھے تم پر یقین ہے روشانی، بہت یقین ہے۔ تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جس نے تمہیں بے حجاب کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تمہیں رونے کی، ڈرنے کی، خود کو سچ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روشی تم اس طرح روگی، میں کچھ کر بیٹھوں گا، وہ اسے سمجھانے لگا۔ زار میں سچ میں ایسی نہیں ہوں، وہ سسکی، میری جان مجھے علم ہے۔ نرمی سے اس نے اس کی ناک سے اپنی ناک مس کی اور اس کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں کسی کو اپنا منہ دکھانے قابل نہیں رہی، میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے، یہ سب۔ وہ تڑپی۔ ذریعہ لب دبا گیا، وہ اسے تسلی دیتا رہا۔ میں دیکھ لوں گا سب کو، اس نے کہا۔ جبکہ روشانی نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر کسی نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا، مما نے نہیں، بابا، شیری، بڑے بابا۔ وہ سسک اٹھی۔ ذریعہ اس کا گال سے ہلاتا رہا۔ چلو اٹھو، بہت دیر ہوگی۔ نہیں جانا زار، میں ان سب کا سامنا نہیں کر سکتی، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے اسے اٹھانا چاہا مگر پھر بھی ذریعہ نہیں مانا اور زبردستی اسے واش روم میں دھکیل دیا۔ جبکہ روشانی خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ روشی، بی فاسٹ یار، تم بہت سلو ہو، وہ بیزاریت سے بولا۔ جبکہ وہ فریش ہو کے باہر آئی تو وہ اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ روشانی میں جیسے وہ طاقت ہی رہی نہیں تھی، اس کے مسکرانے کا بھی کوئی اثر نہیں لیا اور وہ دوبارہ جیسے تھک کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کل کا دن اس کی زندگی کا جتنا خوفناک دن تھا وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا اور پھر سے رونے لگی، اور جب وہ رو رہی تھی ذریعہ خود میں سلگ رہا تھا۔ روشانی، وہ اس کی در حقیقت حفاظت نہیں کر سکا۔ روشانی اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ نہیں زار، مجھ میں ہمت نہیں ہے، نہیں ہے مجھ میں یہ ہمت۔ مجھے لگ رہا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا، میں خود کو تصور نہیں کر پا رہی۔ میں وہ تصویریں
کوئی آپ کے پاس بھیج سکتا ہے، سب کے پاس بھیج سکتا ہے۔ کسی نے نیٹ پر، وہ بالکل درست سوچ رہی تھی۔ سریابے کل سے اسی فکر میں تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس نے نرمی سے اس کی رو رو کر سوجی ہوئی آنکھوں کی جانب دیکھا، جو سر اس بات میں ہلا گئی۔ اب مزید کچھ نہیں ہوگا، اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ بھاری ہے جانا بھرے گا روشی۔ ٹرسٹ می، میں تمہیں بے آبرو نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری عزت ہی رہوگی۔ نہ ہی میری محبت میں کوئی کمی ہے تمہارے لیے، اور نہ ہی اعتبار میں۔ اور باقی سب نے جو دیکھا اس پر یقین کیا۔ میں خود دیکھ لوں گا۔ ایٹ لیسٹ حیدر بھائی ہی اکیلے ہیں ان سب کے لیے، تو وہ تو تمہارے سب سے بڑے حمایتی ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ رشانے نے اسے غور سے دیکھا۔ حیدر بھائی نے ہی آپ کو اس بات پہ یقین دلایا ہوگا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ جیسے بے حد سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ذرا نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے تمہاری لاپرواہی پہ غصہ آیا تھا کہ تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو اپنے ارد گرد سے۔ انہوں نے صرف مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ بولا، اور جیسے قبول کرنے لگا کہ در حقیقت وہ مجرم ہے اس کا۔ رشانے سمجھی نہیں۔ کوئی مجھ پہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم میرے قابل نہیں، تم غلط لڑکی ہو۔ انہوں نے بس یہ احساس دلایا، اور شاید یہ بالکل ٹھیک بھی ہے، وہ بولا۔ رشانے بے ساختہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ زارا، اب کیا ہوگا؟ سب ٹھیک کیسے ہوگا؟ اگر کچھ اور؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، آہستگی سے وہ بولا، اور اس کا گال سے ہلایا۔ حیدر صوفے پر بیٹھا، کافی کا مگ ہاتھ میں لیے ٹیب میں معلوم نہیں کیا کر رہا تھا۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن زیمل کی نظریں اسے یہاں کھینچ لائیں، اور اس نے سوچ لیا کہ کچھ عرصے صرف زیمل کے لیے وہ یہاں رہ لے گا۔ سکون سے آدھا دن سو کر اب ٹیب میں کوئی کام کر رہا تھا، اور تھوڑی حیرانگی یہ تھی کہ مرتضیٰ ہاؤس والے آج اپنے کمروں سے نہیں نکلے تھے۔ زیمل نے حیدر کو صوفے پہ بیٹھا دیکھا۔ وہ موبائل اٹھا کر کال ڈائل کر رہا تھا کسی کو۔ وہ بچپن میں بھی اپنا سارا سامان یوں ہی پھیلا کر سب سے انجان اپنی کسی نہ کسی شیطانی کام میں مصروف رہتا تھا۔ بے ساختہ ڈھیر سارا پیار آیا تھا زیمل کو اس پر، اور وہ اس کے نزدیک آ گئی اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ حیدر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں سب سے زیادہ خوش ہوگی۔ حیدر نے کال بند کی